ان کے احساسات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں ان سے اپنی یہ سبمیشن، یہ درخواست ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جذبات میں جو ہے وہ اس چیز کو بھی شامل کریں۔ درجنوں واقعات جن کا میں ایک ایک کر کے بھی ذکر کر سکتا ہوں کہ 2005-06 سے لے کے 2015-16 تک ان 10 سالوں میں لاہور میں ہوئے، جس میں ایک ایک واقعہ جو ہے اس میں شہادتوں کا نمبر جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہے۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے جو واقعہ ہوا جس میں پولیس کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، اس میں DIG لیول سے لے کے کانسٹیبل تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس المناک سانحہ میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اور ان واقعات میں بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی اور بعد میں جو لوگ جو ہے وہ ڈگ آؤٹ ہوئے، پکڑے گئے، ان میں کوئی تقریباً 99% واقعات میں جو خودکش بمبار تھے، خودکش جو وہاں پہ بھیجے گئے، وہ ان میں سے 99% لوگ ایسے تھے جن کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا۔ اور میں یہ بات کہنی نہیں چاہوں گا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس علاقے سے تھا، وہ پاکستان دشمن تھے، وہ گمراہی کا شکار لوگ تھے، وہ گمراہ ہو کے جو ہے وہ انہیں اس کام کے اوپر جو ہے وہ بھیجا گیا، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ان ہلاکتوں کا، ان شہادتوں کا جو ہے وہ باعث بنے۔ پنجاب سے کوئی ایک آواز بھی اگر یہ اٹھی ہو کہ جی آپ ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں، تو میں اس آواز کی مذمت کرتا ہوں، میں ایسی ہر بات کو رد کرتا ہوں کہ جو یہ بات جو ہے یہ پشاور اور لاہور کے درمیان کی جائے، یا پشاور اور راولپنڈی یا اسلام آباد کے درمیان کی جائے۔ میں اپنے بھائی کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کرنی چاہوں گا کہ روزانہ، یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے اداروں کا، ہماری فورسز کا اور ہماری قوم کا یہ ریزالو نہیں ہے کہ یہ پچھلے دنوں بنوں میں جب ایک تھانے کو یرغمال بنایا گیا، وہاں پہ تقریباً کوئی 35 کے قریب دہشت گرد تھے، ان کو آخر کسی نے گرفتار کیا تھا اور انہیں وہاں پہ رکھا گیا تھا۔ انہوں نے کسی ایک جو آدمی وہاں پہ سیکورٹی پہ تھا، اس کی غلطی یا لاپرواہی کی وجہ سے انہوں نے تھانے کے لوگوں کو جو ہے وہ یرغمال بنا دیا، اور اس کے بعد جو ان کے مطالبات تھے، کیا ان کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا؟ اپنے ان بے گناہ لوگوں کو جو یرغمال بنائے گئے تھے وہاں پہ، ان کی زندگیوں کو رسک میں ڈال کے ان دہشت گردوں کے اوپر آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن میں جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے افسروں اور جوانوں نے شہادت کا جو ہے وہ نذرانہ قربانی بھی پیش کی، لیکن ان دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور ان کی شرائط کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ KPK کی پولیس جو ہے، آئے دن ایسے آپریشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں جس میں دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا جا رہا ہے اور شہادتوں کی قربانی بھی جو ہے وہ پیش ہو رہی ہے۔
पंजाब में हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जिसमें फौज के अफसर और जवान शामिल हैं, आए रोज़ जो है वो शुहदा के जस्ते खाकी जो है देहातों और शहरों में जो है वो जा रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो लोग इसी तरह से गम में और उस यानी दुख में जो है वो उसका इजहार करते हैं। लेकिन मैं अपने भाई की ये खिदमत में ये पेश करना चाहूँगा कि कभी भी किसी जगह पे भी मेरे फैसलाबाद, मेरे शहर में जो है वो शुहदा के जस्दे खाकी गए हैं, हम उनके ख़ानदानों से, उनके लवाहकीन से, उनके बेटों, भाइयों, बहनों से हम मिले हैं। किसी में ने कभी भी ये बात ना की है और ना इंशाअल्लाह ताला होगी कि जी ये हमारा इसमें जो है वो क्या कसूर है। हम समझते हैं कि ये एक ऐसा दुख है कि जो हम सब का एक मुश्तरका दुख है। इसमें जिस तरह से मेरे भाई, मेरे सीनियर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, ये इज्तमाई गलती, कौमी गलती ये हुई हैं, ये लैप्सेस हुई हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया, और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। ये एक अलमिया है, अब इसकी मैं तफसील में जो है वो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बात जहाँ पे ये सारी बातें दुरुस्त हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की और मेरे भाई नूर आलम खान साहब ने भी की, कि हम में कोताहियाँ भी हैं, हम में लैप्सेस भी हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे है कि हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स, हमारे जवान जो है, रोज़ की ये खबर है, मामूल है ये, रोज़ाना जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो होते हैं। उसमें दहशत गर्दों के ठिकानों को भी जो है वो तबाह किया जाता है, उसमें दहशत गर्दों को गिरफ्तार और हलाक भी किया जाता है, और रोज़ाना जो है वो शहादतों की कुर्बानी जो है वो पेश हो रही है। हमारी फ़ौज के जवान, हमारे रेंजर्स, FC, KPK पुलिस, ये जो है ये कुर्बानियाँ, CTD के लोग जो है ये कुर्बानियाँ जो है ये पेश कर रहे हैं, और पूरी कौम का इस बात में जो है वो रिज़ॉल्व है। पूरी कौम जो है इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपने उन जवानों के साथ, उन ऑफिसर्स के साथ, उन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ जो इसमें हरावल दस्ते के तौर पे जो है वो अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कौम जो है वो उनके पुश्त के ऊपर जो है वो खड़ी है। मैं यहाँ पे ये बात भी जो है वो रखनी चाहूँगा कि कहा ये जा रहा है कि पॉलिसी जो है वो हुकूमत की क्या होगी। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत कौन होती है कि वो इस मुअज़्ज़ज़ जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो पॉलिसी दे। पॉलिसी इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट ने देनी है। यहाँ पे बिल्कुल वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाएंगे, जैसे ही जो है ये इस वाक़या से मुतल्लक़ जो है वो सारी डिटेल्स जो हैं वो अपना कंक्लूड हो जाती हैं, यहाँ पे यकीनन आर्मी चीफ़ भी आएंगे, DG ISI भी आएंगे, और उसी तरह से जिस तरह से आज से कोई 6-7 माह कबल इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी गई, और उस ब्रीफिंग के नतीजे में जो है वो चीज़ें जो है वो फाइनल हुई। उसे आप पॉलिसी कह लें या उसे वे फॉरवर्ड कह लें, उसी वे फॉरवर्ड के ऊपर जो है वो अमल होगा। कल वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ़, वज़ीर आज़म, मैं भी इनके साथ था, तो हम सब वहाँ पे जो है वो हाज़िर हुए थे। अब जो ज़ख्मी हैं उनकी जो है वो तीमारदारी के लिए और जो शुहदा है उनकी ताज़ियत के लिए, तो वहाँ पे ये सारी बातें हुई हैं।
اور یہ اسی طرح سے جس طرح سے نور عالم خان صاحب نے جو ہے مطالبہ کیا ہے یا انہوں نے حکم فرمایا ہے، اور یقیناً اسی طرح کی بات جو ہے وہ میرے دوسرے بھائی بھی کریں گے، تو یہ یقیناً یہ بات طے ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ ہمیں بھی یہ جو ہے وہ ہدایت دی ہے کہ آپ اس بات کو ایوان کے سامنے رکھیں۔ میں خود وہاں پہ حاضر ہو کے یہ سارے معاملات کو ہے اس کے متعلق میں بھی پارلیمنٹ سے اور معزز اراکین سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کروں گا، اور اس کے بعد ہماری عسکری قیادت بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے گی۔ ہم نے ہر قیمت پہ انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جو ہے اس کو ہم نے جیتنا ہے، اور وہ ریزالو جو ASP کے واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کے وزیر اعظم نے جو شو کیا تھا، ہمارا ریزالو، ہماری پالیسی آج بھی وہی ہے۔ آج بھی اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے قائد ہیں، ہم انہی سے جو ہے وہ یہ رہنمائی جو ہے وہ لیتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت اس شخص کو جو پچھلے 126 دن سے جہاں باہر کھڑا ہو کے ان کو گالیاں دے رہا تھا، انہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کی بات کر رہا تھا، انہوں نے خود اسے فون کیا اور اسے کہا کہ جناب آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی پالیسی مرتب کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس معاملے کو جو ہے وہ پوری قوم متحد ہو کے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ لڑنا چاہتی ہے۔ اور یہ بعد میں یہ پھر ریزالو ہوا، اور پھر اسی طرح سے رد الفساد جو ہے وہ اس کے پیچھے جب پوری قوم کھڑی ہوئی تو ایک دفعہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، یا کم از کم جو ہے وہ اسے اس سطح پہ لے کے آئے کہ جس میں جو ہے وہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو پچھلے جو 4 سال گزرے ہیں، اس میں پھر جن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ صرف نظر کیا گیا اور جن پالیسیوں کے اوپر عمل کیا گیا، تو اس کا یہ شاخسانہ ہے کہ یہ جو ہے وہ دوبارہ دہشت گردی جو ہے یہ میں کسی روز جو ہے وہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز بھی جو ہے وہ یہاں پہ اس پارلیمنٹ کے معزز ایوان کی جو ہے وہ میز پہ رکھوں گا، اور معزز اراکین کو بھی پیش کروں گا کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ 2010 کے بعد 13 کے بعد جو ہے کس طرح سے دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ نیچے آئے، اور اس کے بعد ان کا رائز جو ہے وہ 2021 میں جو ہے وہ شروع ہوا، اور اب جو صورتحال ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ وہی ہے جو کہ آج سے 10-12 سال جو ہے وہ پہلے تھی۔ لیکن پھر بھی اس وقت اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اس بات کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر بہت ساری کوتاہیوں میں، بہت ساری غلطیوں میں اگر کوئی بات اچھی ہو رہی ہے تو اس کا ذکر اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، وہ اور آگے بڑھے، لوگوں کو اس میں جو ہے وہ اور جو ہے وہ دلچسپی آئے۔ اس وقت ٹھیک ہے کہ یہ جو بریفنگز ہوئیں، ان بریفنگز میں یہ بات کسی حد تک، کیونکہ میں بھی جو ہے وہ ان کا حصہ تھا، یہاں پہ جو معزز اراکین بیٹھے ہیں ان میں بھی بہت سارے دوست جو ہے وہ ان بریفنگز میں موجود تھے، ان میں بریفنگ کے بعد کسی نہ کسی سطح پہ یہ وے فارورڈ یا انڈرسٹینڈنگ، جناب اسپیکر آپ بھی ان کا حصہ تھے، یہ بات کسی نہ کسی حد تک جو ہے یہ بات جو ہے وہ سجائی دی تھی، یا یہ وے فارورڈ کے طور پہ کی گئی تھی کہ جی ان لوگوں کو انگیج کیا جائے، ان لوگوں سے جو ہے وہ بات کی جائے۔ یہ بات بھی ہوئی کہ جی ان کی تعداد جو ہے وہ 7-8 ہزار ہے، ان کے جو فیملیز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 25-30 ہزار ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا کیا قصور ہے، وہ تو دہشت گرد نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو، جو لوگ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، جو قانون کتابیں، آئین کتابیں واپس آ کے جو ہے وہ لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ موقع دیا جائے۔
وہ قانون کے حوالے کریں اپنے آپ کو. تو یہ ایک بات جو میں سمجھ سکا ہوں، اگر اس میں کوئی میری سمجھ میں کوئی کوتاہی ہے تو میں اس کو کریکٹ کرنے کو تیار ہوں، کہ یہ بات ہوئی تھی کہ یہ بات جو ہے یہ کی جائے. یہ پالیسی، یہ سوچ، یہ فیصلہ، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ یہ نیک نیتی سے یہ بات کی گئی ہو، اور نیک نیتی سے یہ کوشش کی گئی ہو کہ اس جو ہے وہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کو ایک موقع دیا جائے. لیکن یہ پالیسی، یہ فیصلہ، یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ثابت ہوا. اس کے نتائج جو ہیں وہ آج ہمیں جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہے ہیں. اسی پالیسی کی آڑ میں اگر چاہوں تو ایویڈنس کے ساتھ اس وقت کی حکومت کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی چھوڑا جن لوگوں کو سزائے موت کی سزا ہوئی تھی، ان لوگوں کو بھی چھوڑا گیا اس انڈرسٹینڈنگ کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، کہ الٹا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس صورتحال سے دو چار کر دیا گیا ہے جس میں کل کا جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں دوبارہ سے نئے سرے سے اس بات کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم بھی اس ہاؤس کو اعتماد میں لیں، عسکری قیادت بھی جو ہے وہ اس ہاؤس کو اعتماد میں لے. یقیناً اس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس کے اوپر بحث بھی ہونا چاہیے. اور یہ رہنمائی جو ہے، یہ پالیسی جو ہے، یہ حکومت اگر اپنے طور پہ مرتب کرے گی تو جس طرح سے پچھلی حکومت نے جو ہے وہ فاش غلطیاں کی ہیں اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ کل ہونے والی غلطیوں کا ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اب بھی جو ہے وہ اس میں غلطی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس کا احتمال ہے. جب یہ اجتماعی وزڈم، جب یہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بحث کے بعد جو ہے وہ ایک وائز پالیسی کا جو ہے وہ کی رہنمائی کرے گی تو میرا یقین ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہوگی بلکہ وہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. عسکری قیادت بھی یہاں پہ آ کے فیکٹس اینڈ فگر رکھے، جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں، اور جہاں پہ غلطی ہوئی ہے اور جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، جن سے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ وزیر دفاع محترم نے کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنے اور اس کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. میں جناب اسپیکر، یہ جو کل کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، میں اس کے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں یہ میں معزز ایوان کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا، اور بعد میں جو میرے معزز جو ممبران ہیں وہ جب بات کریں گے تو اس کے بعد اگر کسی بات کی جو ہے وہ بات جواب کی ضرورت ہوئی یا آپ نے مجھے اجازت دی تو میں پھر دوبارہ عرض کر دوں گا. یہ واقعہ جو ہے یہ پولیس لائن کی جو مسجد ہے اس سے متعلق سبھی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. بلکہ جب کل ہم وہاں پہ حاضر ہوئے تھے، وہاں پہ گئے تھے، تو اس وقت وہاں پہ بھی جب بریفنگ دی گئی تو ہمارا بھی یہی سوال تھا، وزیر اعظم کا بھی یہی سوال تھا کہ یہ ریڈ زون ٹائپ علاقہ تھا، وہاں پہ اور بھی بہت جو ہے وہ حساس قسم کی جو ہے وہ بلڈنگز اور آفسز ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا. لیکن وہاں پہ وہی جو ایریا ہے اس میں تقریباً کوئی 600-700 جو ہے وہ فیملیز بھی وہاں پہ رہائش پذیر ہیں. وہاں پہ کچھ آفسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ عام لوگوں کو اپنے کام کاج کے لیے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ یہ جو آئی جی کے پی کے ہے اس نے اس خدشے کا اظہار کیا. باقی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ جیسے ہی یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل ہوگی تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ہم اندازے کی بنیاد کے اوپر کوئی بات جو ہے اسے حتمی طور پہ جو ہے وہ کہنا نہیں چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فیملیز یہاں پہ یا سولین جو ہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان میں سے کسی نے جو ہے وہ اس خودکش کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا
यहाँ तक जो है वो पहुँचने में। तो ये जिस तरह से पहले भी बताया गया है कि ये दौरान नमाज जो है वो वहाँ पे जो है ये ख़ुदकुश ने अपने आप को जो है वो एक्सप्लोड किया है, और इसकी ज़िम्मेदारी जो है ये टीटीपी का एक ग्रुप जो खुरासानी ग्रुप के नाम से जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो उसने इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की है। इसमें अब तक जो है वो 100 जो है वो शहादतें जो है वो हो चुकी हैं, और इसमें 3 सिविलियन हैं और 97 जो है वो पुलिस के जवान और पुलिस के जो है वो ऑफिसर्स हैं। इन शहादतों में ख़दशा है कि इसमें इजाफ़ा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो 216 ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं उनमें 27 जो हैं वो क्रिटिकल हैं, और इसमें अल्लाह ताला उन सबको जो है वो ज़िंदगी दे, हमारी ये दुआ है। लेकिन इसमें ख़दशा है कि इन शहादतों में जो है ये जो है इजाफ़ा जो है वो हो सकता है। वहाँ पे जो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, मलबा जो है वहाँ से हटाया जा चुका है, और उसको सारे को जो है वो क्लियर किया जा चुका है। ये बात भी साबित हो चुकी है कि ये एक ही ख़ुदकुश था, और उसके जिस्म के कुछ हिस्से और उसका सर जो है जो मिला है, जिसको सैंपल के लिए जो है वो लेबॉर्ट्री जो है वो भिजवाया गया है। सीसीटीवी कवरेज, जियो फेंसिंग, ये सारा अमल जो है वो वहाँ पे जो है ये मुकम्मल किया गया है, और इसमें जो है ये बात कि ये ख़ुदकुश वहाँ पे किस तरह से पहुँचा, किसने इसको फैसिलिटेट किया, इसके काफ़ी करीब हैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जैसे ही ये सारा मामला जो है ये मुकम्मल होता है आने वाले 1-2 रोज़ में, तो उसमें जो है वो दोबारा इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को आगाह किया जाएगा, और इसके ऊपर वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद भी जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो देंगे। तो मैं इसी गुजारिश के साथ जो है मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ भाइयों से जो इसके ऊपर बात करनी चाहते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये वाक़या जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये हम सब के ख़िलाफ़ है। ये 22 करोड़ की जो कौम जो पाकिस्तान में बसती है, ये पूरी कौम के और मुल्क के ख़िलाफ़ है। ये किसी शहर या किसी इलाके के ख़िलाफ़ और किसी के हक़ में नहीं है। ये इक्का दुक्का आवाज़ें हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो उठती हैं, जो दूसरों के लिए जो है उनके जज्बात की जो है वो उनके जज्बात को जो है वो मजरूह करने का जो है वो बायस बनती है। लेकिन ये आवाज़ें जो हैं ये किसी भी इलाके या किसी भी खत्ते की इज्तिमाई सोच को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती। तो इसलिए मेरे अगर किसी भाई को और ख़ास तौर पे नूर आलम खान साहब को अगर किसी भी बात से जो है वो कोई उनको ठेस पहुंची है, तो मैं अपने तौर पे भी और अपनी जमात के तौर पे भी उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ, और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि हर शहीद जो वो किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी इलाके से तल्लुक़ रखता हो, हमारे लिए उसका दुख और उसका जो है उसका एहतराम जो है वो ऐसे ही है जैसे जो है वो हमारे किसी भाई का हो, हमारे जो है वो किसी अजीज़ का हो। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे जो मुअज़्ज़ज़ भाई इस बारे में जो रहनुमाई देंगे उसके मुताबिक जो है वो मामलात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। मौलाना कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना ख़िताब कर रहे थे, इज़हार ख़्याल कर रहे थे। उन्होंने बताया 3 सिविलियंस हैं, 97 पुलिस एहलकार्स हैं। शहादतों में इजाफे का ख़दशा भी है क्योंकि 27 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि जो फ़ैसले किए गए गुज़श्ता 4 साल में उससे नुकसान पहुँचा। 4 बरस की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ, दहशत गर्दी की लहर आई, फिर दहशत गर्दों को कौमी धारे में शामिल करने की सोच, ये भी नुकसान दे गए। इस मामले पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि रेड दहशत गर्दी कैसे हो गई, इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं।